الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور وقال رسولنا وحبیبنا وسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل عنده بأجل مسمى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم برادران اسلام و جمیع متعلقین و احباب، اللہ رب العزت کا فرمان ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے نیک اعمال کا پورا اجر کل قیامت کے دن دیا جائے گا۔ سو جو شخص جہنم کی آگ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیاوی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو ملا وہ اللہ کا ہے اور جو اس نے لے لیا وہ بھی اسی کا ہے۔ محترم حضرات، ہم اور آپ اس حقیقت سے پوری طرح واقف ہیں کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ دنیا دار فانی اور آخرت دار باقی ہے، والآخرۃ خیر و ابقی۔ یوں تو ہر لمحہ سینکڑوں نہیں ہزاروں انسان اس دنیا میں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ از آدم تا ایدم بلکہ تا قیام قیامت جاری و ساری رہے گا۔ لیکن بعض نفوس کی آمد و رفت یقیناً باعث سعادت و قابل فخر ہوتی ہیں، بالخصوص ایسے انسان جو اپنی مختصر سی زندگی میں کارہائے نمایاں انجام دیتے ہیں اور جن کی ذات خیر الناس من ینفع الناس کا مصداق ہوتی ہے۔ اسی طرح کی نفوس قدسیہ میں میرے رفیق تدریس صدیق محترم حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب فلاحی بھی تھے۔ آپ موصوف اپنے بڑوں کے لیے ہمیشہ خادم بن کر رہے، اپنے چھوٹوں کے لیے محبوب و مقبول عام رہے۔ آپ اپنی شریک حیات کے لیے بہترین شوہر، اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ لاڑ و پیار دینے والے مشفق باپ، اور اپنے بھائی بہنوں کے لیے ہمیشہ خدمت گزار و دست راست بن کر رہے۔ اپنے دوستوں کے لیے خیر خواہ و غمخوار اور صائب الرائے مشیر رہے۔ آپ اپنے پورے خاندان کے لیے ایک عظیم رابطہ کار تھے۔ عائلی و خاندانی مسائل کو بڑی عمدگی و سلیقہ مندی کے ساتھ سلجھاتے رہے۔ جامعہ اور اس کی شاخوں کے نظام، بالخصوص مسابقات قرآنیہ میں آپ کی بڑی اہم خدمات ہیں۔ ہر کسی کی خوشی و غمی میں شریک رہ کر اپنے سے جو بن سکے اس کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں۔ آپ جہاں اپنے خالق سے اپنے رشتے کو مضبوط و مستحکم کرنے میں لگے رہیں، وہیں اس کی مخلوق کے ساتھ ہمیشہ مربوط بھی رہیں۔ جہاں آپ اپنی تدریسی مفوضات میں انتہائی متیقظ و بیدار رہے، وہیں تمام دینی و اصلاحی اجلاس و تحریکات میں محرک و متحرک رہے۔ اس طرح کے اوصاف حمیدہ سے متصف انسان کی موت یقیناً پسماندگان کے لیے باعث رنج و افسوس ہوتی ہیں، اور اس کے چلے جانے سے ایسا خلا پیدا ہوتا ہے جس کا تدارک بظاہر ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ لیکن ہم مومن ہیں، قادر مطلق کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے صبر کے سوا ہمارے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ موصوف اپنی خدمات قرآنیہ و دینیہ کے ساتھ جب اپنے خالق کے دربار میں حاضر ہوئے ہوں گے تو اس کی مغفرتوں، رحمتوں اور نعمتوں میں فرحاں و شاداں ہو کر بزبان حال یوں کہہ رہے ہوں گے، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ آپ کی تمام تعلیمی، تصنیفی، تالیفی، اصلاحی و رفاہی خدمات کے ساتھ ساتھ سینکڑوں نہیں ہزاروں طلباء دینیہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ آپ موصوف کا اس طرح اچانک اس دنیا سے رخصت ہو جانا
واقعتاً جہاں ان کے اہل و عیال کے لیے ایک عظیم حادثہ و ثانیہ ہے، وہیں رئیس محترم، نائب رئیس مکرم اور ناظم تعلیمات عزیز مولانا حذیفہ سلمہ و حفظہ اللہ کے لیے انتہائی صبر آزما اور تکلیف دہ امر ہے۔ اللہ پاک تمام ہی متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، پسماندگان کی کفالت فرمائے اور مرحوم کی بال بال مغفرت فرما کر کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم طلباء، اساتذہ احاطہ جامعہ میں رہتے ہوئے بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے مٹھی بھر خاک بھی نہیں ڈال سکے، اور آپ محترم اپنے بار بار اس پڑھے جانے والے شعر کے مصداق حقیقی بن گئے۔ پھول کیا ڈالو گے تم قبر پر میری، پھول کیا ڈالو گے تم قبر پر میری، خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی۔ اللہم اغفرہ وارحمہ واسکنہ الفردوس الاعلی وابدلہ دارا خیرا من دارہ واجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یکے از رفقائے فلاحی رحمہ اللہ محمد جعفر ملی رحمانی، خادم دار الافتاء جامعہ اسلامیہ اشاعۃ العلوم عکل۔